بن روئے آنسو، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ پھر اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا خاموش لگا تھا اسے۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل قریب سے آواز آئی۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر کے انٹیریئر پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جو کچھ جب تھا وہی سب کچھ اب بھی تھا، لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ وہ فوراً ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ریئیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کو تکے جا رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی شکل بنا کر رکھو گی۔ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے وہ آ جائے، بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ اس نے بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر دوبارہ کھولیں۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے رونے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے ارتضیٰ بھائی؟ وہ بہت خفگی سے اس کی سمت دیکھے جا رہی تھی۔ ہر سال ارتضیٰ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اب کی بار جب وہ پہلی پوزیشن نہیں لے پایا تو سب کو خاصا دکھ ہوا، مگر کسی نے اسے کچھ کہا نہیں، بلکہ سب نے حوصلہ بڑھانے اور دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ مگر صبا وہ یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتی کہ ارتضیٰ غضنفر کہیں کسی جگہ ہارے۔ ارتضیٰ کی کلاس میں دوسری پوزیشن صبا کے لیے ایسی تھی جیسے وہ فیل ہو گیا ہو۔ وہ خود بھی تھوڑا دل برداشتہ تھا، اس لیے صبا کا روٹھے لہجے میں یہ کہنا اسے زیادہ شدت سے محسوس ہوا۔ دیکھا نہیں تھا کتنی طبیعت خراب تھی ارتضیٰ کی۔ امتحان کے دنوں میں پیپر سے 2 دن پہلے تو بیچارہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آیا تھا، اور گھر آ کر ابھی طبیعت سنبھلی بھی کہاں تھی۔ لیکن اتنی بیماری میں بھی میرا بچہ اتنے اچھے گریڈ سے پاس ہوا ہے، کلاس میں دوسری پوزیشن بھی لی ہے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ارتضیٰ پہلی پوزیشن لے لے گا، ساری ٹرافیاں تمام شیلڈز میرے بیٹے کو ہی ملیں گی۔ اماں سے ارتضیٰ کی اداس شکل دیکھی نہ گئی، جھٹ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے بولی۔ 1-2 دن وہ اس صدمے کے زیر اثر رہا، مگر پھر اس نے اپنی اس ناکامی کو اعصاب پر سوار ہونے کے بجائے نارمل انداز میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ جیتنے والے کبھی ہار بھی تو جاتے ہیں۔ اب میں نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے میں کبھی نمبر 2 بھی ہو سکتا ہوں۔ ضروری نہیں جو میں چاہوں وہ مجھے مل بھی جائے۔ کبھی کبھی میرے بہت چاہنے پر بھی مجھے میری پسندیدہ چیز نہیں مل سکتی، اور مجھے اسے نارمل طریقے سے لینا چاہیے۔ اس روز اسکول جاتے ہوئے ارتضیٰ یہ بات ظفر سے کہہ رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی جتنا وہ میچور ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ماں کی کمی نے اسے وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا، یا پھر اس سوچ نے کہ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور بردبار تھا، جبکہ صبا اپنے بچپن کے دنوں کو پوری طرح انجوائے کرتی، بہت ضدی، بہت شریر، بہت جلدی روٹھنے والی اور جلدی ہی مان جانے والی بچی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے 7 سال چھوٹی تھی، مگر ان دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ ان کی دلچسپیاں، مشاغل بھی قریب قریب ایک جیسے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ظفر اور ارتضیٰ کے دوست گھر پر کھیلنے آئے ہوئے ہوتے، وہ زبردستی ان لوگوں کے کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کرتی تو ظفر ہمیشہ اسے جھٹک کر بھگا دیا کرتا۔ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، تم جا کر اپنی ڈالز سے کھیلو۔ اپنے سے 6 سال چھوٹی بہن کو وہ ذرا بھی خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھتی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ظفر کو ٹوکتے ہوئے اسے کھیل میں شامل کر لیا کرتا۔ ظفر اور باقی دوست منہ بنا کر اس کا حکم سن لیتے،
ارتضیٰ کا اس کے ساتھ بڑا شفقت بھرا دھیما بزرگانہ انداز ہوا کرتا تھا۔ کبھی اگر ظفر کسی بات پر صبا کو سخت لہجے میں کچھ کہتا یا ڈانٹ ٹپٹ کرتا تو ارتضیٰ فوراً اسے ٹوکتا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے ظفر، کیا ہو گیا اگر اس نے تمہارا پین لے لیا، استعمال کر کے رکھ دے گی واپس۔ وہ اپنی حمایت کرنے پر ارتضیٰ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگتی، لیکن صبا یہ بہت بری بات ہے، بغیر پوچھے کسی کی چیز لینا اچھی نہیں بات۔ تمہیں اگر پین اچھا بھی لگا تھا اور تم اسے لکھنا چاہ رہی تھی تو بھی تمہیں ظفر سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ ظفر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھاتا تو وہ اپنی غلط حرکت پر شرمندہ ہوتی۔ ارتضیٰ کے ان ہی رویوں کے سبب وہ اس سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ اپنی ہر پرابلم وہ بڑے آرام سے اس سے ڈسکس کر لیا کرتی تھی۔ وہ بغیر ٹوکے بڑے سکون سے اس کا ہر مسئلہ سنتا اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیا کرتا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا، ارتضیٰ اور ظفر اسکول سے نکل کر کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن اس کی ارتضیٰ کے ساتھ دوستی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رات کو وہ ارتضیٰ کے کمرے میں گئی، وہ اپنی اسٹڈی میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا۔ آپ بزی ہیں؟ میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ اسے مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی۔ ایسا کوئی خاص مصروف بھی نہیں ہوں، بس صرف آج کے لیکچرز پر ایک نظر ڈال رہا تھا۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ارتضیٰ نے فائل بند کرتے ہوئے اسے جانے سے روکا۔ وہ اس کی کرسی کے ہتھے پر بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے نیوٹن کا یہ لا سمجھ میں نہیں آ رہا، فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ بڑی سیدھی سی بات ہے صبا، خواہ مخواہ نیوٹن نے اپنا نام روشن کیا ہے، یہ بات تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ ماروں تو تم جواب میں کیا کرو گی؟ وہ شوقی سے مسکراتا ہوا بولا۔ آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے۔ اس نے فوراً یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بھائی فرض کر لو نا۔ وہ اس کے پر یقین انداز پر دھیمے سے ہنسا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ چلو رونا بھی ایک رد عمل ہی ہوا، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے زوردار تھپڑ کے جواب میں تم بھی مجھے اتنے ہی زور سے تھپڑ مارو گی۔ وہ کہتے کہتے کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرایا۔ اب دیکھو، اگر اماں کو یہ پتہ چل جائے کہ دن دہاڑے ان کی کیریاں کون چرا کر لے جا رہا ہے تو وہ اس چور کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ چور کی چوری ایک عمل اور اماں کی جوابی کارروائی اس عمل کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہوگا۔ سوا اس کی بات پر ہونق سی ہو گئی تھی۔ اپنی اتنی مہارت سے کی جانے والی چوری پکڑے جانے پر وہ شرمندہ تھی۔ بہت مرتبہ تمہیں چپکے چپکے کیریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں چوری کر رہی ہوں اور چوری کرنا بری بات ہے، لیکن ارتضیٰ بھائی، اماں اور مما مجھے کیریاں املی کھانے نہیں دیتی۔ میری سب دوستیں اتنے مزے لے لے کر کھاتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے۔ مما کہتی ہیں تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ خود بتائیں، میں اس طرح چرا کر نہ کھاؤں تو کیا کروں؟ وہ معصومانہ انداز میں اپنے عمل کی تائید کرنا چاہ رہی تھی، ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ارتضیٰ اماں کو بتا نہ دے، مگر اس کا یہ ڈر غلط ثابت ہوا۔ ارتضیٰ نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، البتہ اسے یہ حرکت کرنے سے منع کیا اور وہ فوراً مان بھی گئی۔ نصیحتیں سننا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، پھر وہ تو 12 سال کی تھی، صبا کو بھی نصیحتیں سننا بالکل نہیں پسند تھا، لیکن ارتضیٰ کا نصیحت کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اس کا نصیحت کرنا اور بات سمجھانا اسے کبھی برا نہیں لگتا تھا۔ چھپ کر تو ہم وہ کام کرتے ہیں صبا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ مما تمہیں اس لیے منع کرتی ہیں کہ پھر اگر تمہارا گلا خراب ہو گیا اور تم بیمار ہو گئی تو سب سے زیادہ پریشانی تو انہی کو ہوگی نا۔ ویسے کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، میں مما سے کہوں گا صبا کو کبھی کبھی اس کی پسند کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے دیا کریں۔ اس صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو لاؤنج میں اماں اور صبا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسکول یونیفارم پہنے اماں سے اپنی چوٹی بنوا رہی تھی۔ اپنے لمبے بال سے سخت الجھن ہوتی تھی اسے۔ کئی مرتبہ وہ مما سے اس بات پر جھگڑا کر چکی تھی، مگر نہ مما اور نہ ہی اماں دونوں میں سے کوئی اسے بال کٹوانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بے وقوف، لمبے بال میں تو اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اسے سمجھایا کرتی۔ وہ حیران ہوتی کہ ان فضول لمبے بالوں میں اماں اور مما کو خوبصورتی کہاں سے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے تو یہ خوبصورتی وبال جان تھی۔ مما مصروف تھی اور وہ اماں کے پاس آ گئی۔ آ تو گئی تھی لیکن ان سے بنائی جانے والی چوٹی اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اماں کی بنائی چوٹی کھول دی۔ اماں اس کے نخروں پر سخت برہم نظر آ رہی تھی۔ بڑھاپے میں اتنا دم کہاں سے لاؤں کہ تمہاری ماں جیسی کسی ہوئی تمہارے مطلب کی چٹیاں بنا سکوں؟ لاؤ صبا، میں بنا دوں۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے ارتضیٰ نے اچانک اپنی خدمات پیش کی تو اماں کے ساتھ ساتھ صبا بھی اس پیشکش پر بری طرح حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے بھائی، اتنی دیر سے میں اماں کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ اماں صبا پر غصے کے باوجود بھی ارتضیٰ کی اس انوکھی پیشکش پر ہنسنے لگیں، جبکہ وہ اماں کے ہاتھ سے برش لے کر ارتضیٰ کے پاس آ گئی۔ اماں ہنستے ہوئے اس دلچسپ سی سچویشن کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ اوپر صوفے پر برش لیے بیٹھا اور صبا اس کے پیروں کے پاس کارپٹ پر۔ اتنے لمبے بال صبا، تم ان میں کیا ڈالتی ہو؟ میرا مطلب ہے کون سی کھاد؟ وہ اس کے گھنے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تعجب سے بولا۔ وہ بھی جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی۔
کیا ہوا؟ ارتضیٰ اس کے چیخنے پر حیران ہو گیا. اتنے زور سے میرے بالوں کو کھینچا اور پھر پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ اس نے گردن موڑ کر شکایتی انداز میں کہا. ابھی تم خود تو اماں سے کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹائٹ سی چوٹی بنائیں. ہاں لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ بالوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں. وہ جواباً ناراضگی سے بولی. اب ٹھیک ہے، اب تو تکلیف نہیں ہو رہی. اس نے بالوں کو ذرا ہلکے ہاتھ سے پکڑتے چوٹی میں پہلا بل ڈالتے ہوئے پوچھا. صبا نے نفی میں گردن ہلا دی. ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں آتا ہوا ظفر اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کے دور سے ہی چلایا. صبا کو اماں کے ہاتھ کی بنی چوٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے تم نے صبا کے ہیئر اسٹائلش کی ڈیوٹی سنبھال لی. ظفر نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے برجستہ کہا. بات کرتا ہوں میں آج بابا سے، کہوں گا آپ ناحق اکلوتے بیٹے کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہ موصول تو مستقبل میں بیوٹی سیلون کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ارتضیٰ اس کے مذاق اڑانے پر برا مانے بغیر اپنے کام میں مشغول رہا. تھینک یو ارتضیٰ بھائی، اتنی اچھی طرح کس کے چوٹی باندھی ہے آپ نے، میرا سارا دن آرام سے گزر جائے گا. اب تو میں روزانہ آپ سے ہی چوٹی بنوایا کروں گی. اپنی کمر سے بھی نیچے آتی چوٹی کو بینڈ لگاتے ہوئے اس نے اعلان کیا تو ارتضیٰ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا. نا بابا نا، آئندہ کے لیے سوری، اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرو ان محترمہ کے سامنے. اب مشکل ہی ہے کہ یہ بلا تمہارا پیچھا چھوڑ دے. وہ اپنے لیے بلا کا لفظ سنتے ہی ظفر سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی. یوں ہی لڑتے جھگڑتے وہ لوگ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آ گئے. آج تو ہماری اماں صبح صبح ہی بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. ظفر نے پتہ نہیں کس بات سے اندازہ لگایا. بہت صحیح اندازہ لگایا آپ نے برخوردار، ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے کہا. انس کا رات فون آیا تھا، وہ لوگ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں. ڈیڈی نے اب کی بار اماں کو مخاطب کیا تھا. مما کی بے تحاشا خوشی کا سبب صبا سمیت سب کو فوراً سمجھ میں آ گیا تھا. انس ماموں آ رہے ہیں، یعنی کہ سمن پاکستان آ رہی ہے. اس نے دل میں بے حد خوشی محسوس کرتے ہوئے سوچا. سال 1.5 سال میں وہ لوگ پاکستان کا ایک چکر ضرور لگایا کرتے تھے. سمن اس گھر کے ہر فرد کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، مگر مما اور ڈیڈی کے لیے وہ باقی سب لوگوں سے بھی کچھ زیادہ اہم تھی. اور وہ اہم کیوں نہ ہوتی؟ وہ شفیق علی اور ملیحہ شفیق کی سگی بیٹی تھی. اولاد کوئی بانٹنے والی چیز نہیں، مگر بعض اوقات حالات اور واقعات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان کو بہت سے کام دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. ملیحہ شفیق کے لیے ان کا بڑا بھائی صرف بھائی ہی نہیں تھا بلکہ باپ کی طرح کا تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن کا ہر طرح خیال رکھا. اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور پھر جب بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کے لیے ایک بہترین گھرانے اور بہترین شریک سفر کا انتخاب کر کے اپنے سب فرائض بڑے احسن طریقے سے ادا کیے. شفیق علی انس کے بہت قریبی دوست تھے. چہیتی بہن کی شادی اپنے عزیز ترین دوست سے کر کے انہوں نے دوستی کے تعلق کو رشتہ داری میں بدل کر اسے مزید مضبوط کر لیا تھا. خدا نے ملیحہ کو جتنا اچھا بھائی دیا تھا اتنی ہی اچھی بھابھی بھی دی تھی. ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی، بڑی ملنسار، خوش مزاج. مگر جانے رب کی کیا مصلحت تھی کہ وہ دونوں محبت کرنے والے اور محبت بانٹنے والے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم رہے. کوئی امید ہو تو انسان دعائیں مانگے، معجزوں کا انتظار کرے. وہاں تو کوئی امید بچی ہی نہیں تھی. پہلی پریگننسی میں ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی. یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ان کی برداشت اور حوصلے سے بھی بڑا. وہ ہر وقت روتی رہتی. شوہر کی تسلیاں دلاسے انہیں سب بے معنی لگا کرتے. ان کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے انس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کوئی بچہ گود لے لیں. انہیں خود بھی اولاد کی بہت خواہش تھی، بیوی سے بھی بہت محبت تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی کسی پرائے بچے کو اپنا بچہ بنانے کے لیے وہ بالکل بھی راضی نہیں تھے. ملیحہ بھائی اور بھابھی کے اس غم پر بہت دکھی ہوئی تھی. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے جان سے پیارے بھائی کی زندگی میں اس کمی کو دور کر دیں. ایسے ہی ایک جذباتی لمحے میں وہ بھابھی سے یہ وعدہ کر بیٹھیں کہ اس بار ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوگا وہ اسے ان کی گود میں ڈال دیں گی. سمن کے پیدا ہونے پر جب بھابھی نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا تو ان کا دل اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا. تمہارے پاس تو ظفر ہے ملیحہ، تمہارا بیٹا، اور اس کے بعد بھی تم دوبارہ ماں بن سکتی ہو، جبکہ میرے پاس تو ایسی کوئی امید نہیں ہے. کسی اور کے بچے کو انس کبھی گود نہیں لینے دیں گے. سمن تو ان کی اپنی ہے، وہ ان کی اپنی بھانجی ہے، ان کا خون، اسے تو وہ دل و جان سے قبول کریں گے. تم مجھے خود غرض سمجھ لو یا جو بھی، بس سمن مجھے دے دو. وہ ملیحہ کے چہرے پر نظر آتے انکار کو دیکھ کر روتے ہوئے بولی. رونا اور گڑگڑانا صرف ملیحہ کا ہی نہیں بلکہ شفیق کا دل بھی موم کر گیا تھا. دل پر بہت بھاری پتھر رکھ کر ملیحہ نے اپنی بیٹی، باپ جیسے بھائی اور شفیق نے اپنے عزیز ترین دوست کے سپرد کر دی تھی. سمن 1 سال کی تھی جب انس کو آسٹریلیا میں ایک اچھی جاب آفر ہوئی اور یوں وہ لوگ سڈنی چلے گئے. سمن وہاں بہت خوش تھی. وہ جب یہاں آتی بالکل مہمانوں کی طرح ان لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتی. گو کہ سمن کے 2 سال بعد ہی اللہ نے ان کی جھولی میں صبا ڈال دی تھی. ظفر اور صبا کے ہونے کے باوجود مما اور ڈیڈی سمن کی کمی بڑی شدت سے محسوس کیا کرتے تھے.
کبھی کبھی ملیحہ کا دل چاہتا کہ وہ بھائی سے اپنی بیٹی واپس مانگ لے، حالانکہ وہ لوگ اسے اتنے نازوں سے پال رہے تھے، جہاں وہ قدم رکھتی ان دونوں کا بس نہیں چلتا وہاں اپنا دل نکال کر رکھ دیں۔ انس نے 6 سال کی عمر میں ہی یہ بات سمن کو بتا دی تھی کہ وہ اس کے ماموں ممانی ہیں اور یہ اس کے سگے ماں باپ وہ ہیں جن سے وہ پاکستان ہر سال ملنے جایا کرتی ہے۔ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ ظفر اور صبا بھی اس کے لیے کزنز جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ صبا نے اپنی بہن کے لیے ہمیشہ دل میں بہت شدید محبت محسوس کی۔ سمن انس ماموں اور ممانی کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اس کا آنا یہاں سب کے لیے کچھ ایسا تھا جیسے کسی دور دیس کی شہزادی نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا ہو۔ مما اور ڈیڈی کے ساتھ ساتھ اماں، بابا، صبا کے لیے بھی بڑی خاص شخصیت کا درجہ رکھتی تھی۔ جتنی اپنائیت کا اظہار یہ لوگ کر رہے ہوتے تھے، سمن جواب میں ویسی اپنائیت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ شاید تھی ہی بہت کم گو۔ اس کا کھچا کھچا سا انداز دیکھ کر ارتضیٰ اور ظفر تو اس سے بات چیت ہی کم کیا کرتے تھے۔ صبا کا البتہ دل چاہتا تھا کہ وہ سمن سے خوب ساری باتیں کرے۔ اتنے فاصلوں اور دوری نے ان کے درمیان بے تکلفی اور اپنائیت پیدا ہی نہیں ہونے دی تھی، لیکن ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ تو ایک اٹل حقیقت تھی۔ صرف لڑائی جھگڑوں میں ہی تیز ہے ہماری صبا، یا پڑھائی میں بھی کچھ کارنامے انجام دے رہی ہے؟ اس روز کھانے کی میز پر انس ماموں نے اس سے پوچھا۔ ظفر کے ساتھ ہونے والے اس کے مارکوں اور بقول اماں کے قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر غالباً انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ صبا شفیق ہر کام میں اچھی ہے ماموں، اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ انس ماموں اس کے جواب پر ہنستے ہوئے ظفر اور ارتضیٰ سے بھی اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ مما ان باتوں سے لاتعلق سمن کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھیں۔ وہ اصرار کر کر کے اسے مختلف ڈشز رکھ رہی تھیں۔ سارا سال وہ ان دنوں کا انتظار کیا کرتی تھی جب سمن ان کے پاس ہوتی۔ یہ تھوڑے سے دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں۔ وہ اب کی بار تو ان لوگوں کا قیام بھی زیادہ دن کا نہیں تھا بلکہ مختصر تھا، کیونکہ سمن کی خواہش پر انس ماموں سے مصر گھمانے لے کے جا رہے تھے۔ چند ہی دن ساتھ گزارنے کے بعد وہ لوگ قاہرہ چلے گئے۔ انس ماموں سے باتوں کے دوران بابا نے انکشاف کیا کہ ارتضیٰ کو آنرز کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ لندن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبا کے اوسان قطع ہو گئے۔ ایسی کوئی بات اس سے پہلے اس کے علم میں آئی ہی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے باخبر تھا اور یقیناً بےحد خوش بھی تھا۔ وہ کھانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ بابا آپ کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنے لگے ہیں؟ وہ اندر آتے ہی شکایتی انداز میں بولی۔ اس بارے میں پہلے سے کیا شور مچاتا؟ بس ایک روز بابا نے پوچھا کیا تم لندن جا کے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ میں نے ہاں کہہ دیا، اور پھر صبا ابھی تو میرے جانے میں بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے حسب معمول بڑی نرمی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آپ مت جائیں نا ارتضیٰ بھائی، پاکستان میں رہ کے بھی تو پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے بچکانہ سے اصرار پر آہستگی سے ہنسا۔ ابھی تو اس میں بہت دن پڑے ہیں، تم کیوں بلا وجہ اس بات کو سر پر سوار کرے جا رہی ہو؟ جاؤ جا کے سمن کو کمپنی دو، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے۔ ارتضیٰ نے رسائیت سے کہا، اور ارتضیٰ کے سمجھانے پر وقتی طور پہ وہ بہل بھی گئی۔ دوسرے یہ بات بھی اس کے ذہن میں تھی کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو میں انہیں جانے ہی نہیں دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح سمن تھوڑے سے دن رہ کر واپس چلی گئی۔ کتنے دنوں تک مما بات بے بات اس کا ذکر کر کر کے روتی رہیں۔ اچھا تو تم یہاں ہو، میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ ظفر نے کچن میں آتے ہوئے ارتضیٰ کو مخاطب کیا۔ ہاں، میں اور صبا مل کر پین کیک بنا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی، تمہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ کیا یاد کرو گے تمہاری بھی دعوت ہو جائے گی۔ سوئمنگ کے لیے نہیں چل رہے کیا؟ میں تو تمہیں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ ظفر اور ارتضیٰ اکثر سوئمنگ کے لیے شام میں ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ موڈ تو تھا میرا جانے کا، لیکن اب صبا سے پین کیک بنانے کا وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ارتضیٰ اور ظفر کی گفتگو سن رہی تھی۔ ظفر اس کے انکار پر کندھے اچکاتا کچن سے باہر چلا گیا اور وہ دونوں ایک مرتبہ پھر پین کیک بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اسے خود تو بنانا نہیں آتا تھا، وہ تو بس ارتضیٰ کا کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، اور خود ارتضیٰ ذہن پر زور ڈال کر اب کیا کرنا ہے اور کیا ڈالنا ہے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ بڑی کوششوں اور جان توڑ محنت کے باوجود بھی جو چیز تیار ہوئی تھی، اسے پین کیک کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے اس عجوبے کا مذاق اڑانے اور منہ بنا بنا کر اسے کھانے میں پیش تھا۔ صبا پین کیک کے بارے میں اس کے دلچسپ تبصروں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اکثر یونیورسٹی سے سیدھا بابا اور ڈیڈی کے آفس چلا جایا کرتا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ دوران تعلیمی ارتضیٰ بزنس کے اتار چڑھاؤ اور عملی زندگی کی دشواریوں سے آگاہ ہو جائے اور انہیں حل کرنا بھی سیکھ جائے۔ چاہتے تو وہ یہ تھے کہ ظفر بھی ارتضیٰ ہی کی طرح آفس آیا کرے، لیکن ظفر کو بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فزکس میں آنرز کر رہا تھا اور اپنے متعلقہ مضمون کے علاوہ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ بابا اور ڈیڈی دونوں ہی بچوں پر روک ٹوک اور پابندی لگانے کے خلاف تھے۔ ڈیڈی کی کتنی شدید خواہش تھی کہ ظفر MBA کرے، لیکن جب اس نے فزکس میں ماسٹرز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ارتضیٰ کا آنرز مکمل ہوتے ہی بابا نے اس کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے۔
وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے MSc کرنے جا رہا تھا۔ صبا اس کے جانے کا سن کر بہت روئی۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آپ مت جائیں ارتضیٰ بھائی، آپ چلے گئے تو مجھے میتھس کون پڑھائے گا، اور ہسٹری اس کا کیا ہوگا؟ وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر التجائیہ لہجے میں بولی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں، مما اور ظفر بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بردباری سے سمجھانے لگا۔ میں پرومس لے کر جا رہا ہوں ظفر سے، وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں اور پڑھائی میں ہیلپ بھی کیا کرے گا۔ مگر وہ اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور صبا، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جا رہا ہوں، تم دیکھنا اتنی جلدی 2 سال گزر جائیں گے اور میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یقین دلا رہا تھا۔ ہاں، اگر کوئی میم کے چنگل میں نہ پھنسا تو، ظفر نے بڑی برجستگی سے کہتے ہوئے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جائیں گے ضرور، میرے روکنے سے بھی نہیں رکیں گے؟ وہ گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتا دیکھ کر چڑچڑے پن سے بولی۔ ارتضیٰ نے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو اور ناراضگی لیے بیٹھی تھی۔ صبا، کہ تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارے ارتضیٰ بھائی خوب سارا پڑھے؟ مما نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ دل تو چاہتا ہے مگر مما، لیکن مما نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اگر مگر کچھ نہیں، کبھی کبھی اپنے بہت پیاروں کو ان کی بہتری اور فائدے کے لیے خود سے دور بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں ارتضیٰ سے پیار ہے تو پھر تمہیں بھی اسے خوشی خوشی رخصت کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے تشکر آمیز نظروں سے مما کی طرف دیکھا۔ اپنی اس 13 سال کی نٹ کھٹ ضدی سی کزن کو جو بات وہ نہیں سمجھا پا رہا تھا، مما نے سمجھا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر جب وہ سب لوگ ارتضیٰ کو الوداع کرنے گئے تو وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ میں تمہیں پابندی سے خط لکھوں گا صبا، اور فون بھی بہت جلدی جلدی کیا کروں گا، بالکل پکا پرومس۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولا۔ آپ وہاں پر بھی ہمیشہ فرسٹ آئے کیجیے گا ارتضیٰ بھائی، جیسے یہاں پر آتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے روتا دیکھ کر اماں کو بھی رونے کا بہانہ مل گیا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ جنگ لڑنے تو نہیں جا رہا؟ بجائے ہنسی خوشی سے رخصت کرنے کے آپ لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈیڈی نے فوراً اماں کو ٹوکا۔ پھر وہ چلا گیا تو جیسے اپنے ساتھ ساری رونقیں بھی لے گیا۔ وہ دن میں کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے رویا کرتی، پڑھنے بیٹھتی اور کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو جھٹ رونا شروع کر دیتی۔ حالانکہ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ظفر اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی جھگڑا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ لیکن ارتضیٰ کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ فون پر ارتضیٰ سے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن وہ اسے خط خوب لمبا چوڑا لکھا کرتی تھی۔ ظفر اس کے خطوط کی لمبائی چوڑائی کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس رات وہ ارتضیٰ کو خط لکھنے بیٹھی۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد جب اس نے ہمیشہ کی طرح خط کے آخر میں اختتام پر یہ لکھا، ارتضیٰ بھائی میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر گھر میں بالکل مزہ نہیں آتا، آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں۔ لکھتے کے ساتھ ہی سے پتہ نہیں کیوں خود ہی اپنے لکھے جملوں پر اعتراض ہوا۔ اس نے وہ پورا صفحہ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن وہ خود ہی اپنی اس حرکت پر بہت حیران تھی۔ اپنے لکھے جملوں میں آخر کیا بات نامناسب لگی جو اس نے اسے کاٹ دیا؟ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور مسلسل اپنے آپ کو حیران ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے خود اپنے بارے میں بعض ایسی باتیں پتہ چلی جن پر ابھی تک اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضیٰ کا فون آنے پر اسے بہت سنبھل کر سوچ سمجھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح بے دھڑک بے جھجک اپنے دل میں موجود ہر بات نہیں کہتی تھی۔ اس کے فون کا اسے پہلے کی طرح بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا۔ اس کے خطوط کا وہ پہلے سے بھی شدت سے انتظار کرتی تھی۔ دن میں کئی مرتبہ جا کر لیٹر باکس چیک کیا کرتی تھی کہ اس کا خط آیا کہ نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اب اس سے پہلے جیسی بے تکلفی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز تو پہلے ہی جیسا تھا، لیکن صبا شفیق اب شاید بڑی ہو گئی تھی۔ یہ اس کا اسکول میں آخری سال تھا جب اسے ارتضیٰ سے جھجک محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ وہ اب گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ذکر سوچ سمجھ کے کرنے لگی۔ پتہ نہیں ارتضیٰ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا یا نہیں، مگر خود نے اس نے اپنی اس تبدیلی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اب وہ خود پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے ارتضیٰ کے جانے پر اس نے ننھے بچوں کی طرح رونا دھونا مچا دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پہلے کی طرح شدت سے یاد آتا تھا۔ وہ اب بھی اسے یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر۔ اب جب وہ اسے یاد کر کے روتی تھی تو اس کا دل چاہتا تھا کسی اور کو اس کے رونے کا پتہ نہ چلے۔ ارتضیٰ کا MSc کا پہلا سال مکمل ہو گیا۔ بابا نے اس سے چھٹیوں میں پاکستان آنے کے لیے کہا۔ سبھی اس کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے، لیکن ارتضیٰ نے اگلی فون کال پر اماں اور بابا سے اپنے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی۔ اماں اور بابا دونوں ہی نے اسے اجازت دے دی۔ اسٹوڈنٹ لائف کی یہ بے فکری پھر کہاں ملے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائے کرے، ہمارے پاس تو اسے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ بابا نے فون رکھنے کے بعد ڈیڈی کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اسے ارتضیٰ کے نہ آنے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ کتنی رات
دیر تک تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ وہ ارتضیٰ سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ آسٹریلیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے بعد واپس لندن آ گیا، اور واپس آ کر اس نے گھر پر سب سے فون پر بات کی تو اس نے بات نہیں کی۔ تم بات نہیں کرو گی؟ ظفر نے اسے صوفے پر الگ تھلگ اس انداز میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے دفعہ میں سر ہلا دیا اور سامنے رکھے میگزین کو اٹھا لیا، لیکن وہ اپنی خود ساختہ ناراضگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی۔ اس روز اماں نے ارتضیٰ کو فون کیا تو اس نے بات ختم کرنے کے بعد ان سے ریسیور لے لیا۔ کیا سڈنی کا ساحل کراچی کے ساحل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، وہ اس کا شکوہ سمجھنے کے باوجود سنجیدگی سے بولا۔ وہ مذاق بھی ہمیشہ بڑی سنجیدگی سے کیا کرتا تھا۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے، وہاں کے ساحل، وہاں کا قدرتی حسن، وہاں کی آب و ہوا۔ وہ اس کے لہجے کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے اس بات پر اپنے دل میں مزید دکھ محسوس کیا۔ اتنی ساری خوبصورتیوں کے باوجود میں وہاں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ وہاں صبا شفیق نہیں تھی نا۔ ایک سیکنڈ کا ڈرامائی وقفہ دے کر اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر آپ آ جاتے تو کتنا اچھا لگتا سب کو، اتنے دنوں بعد سب گھر والے اکٹھا ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو یار، لیکن کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی تو دل چاہتا ہے نا۔ پتہ ہے تمہیں، میں وہاں انس انکل کے گھر بھی گیا تھا۔ مما نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ سڈنی جا رہے ہو تو انس انکل کے گھر بھی جانا۔ اچھا، سمن کیسی ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اپنی سب ناراضگیاں بھول کر سمن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سمن ٹھیک ہے، وہ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں صبا، ہم لوگ سمن کو جتنا روڈ اور کمگو سمجھتے تھے نا، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ باتونی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں آ کر خاموش رہتی ہے نا، ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اس نے کافی ساری باتیں کی، انکل آنٹی کے ساتھ ساتھ سمن نے بھی میری بہت اچھی میزبانی کی۔ وہ تمہاری بھی خیریت پوچھ رہی تھی مجھ سے، کہہ رہی تھی کیا صبا ابھی بھی سفر کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، اور کیا سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت 3 اسٹیپ ایک ساتھ پھلانگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سے سمن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صبا بھی بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ارتضیٰ کا MSc مکمل ہو گیا، اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی کو سب سراہ رہے تھے، لیکن صبا کی خوشی دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ ارتضیٰ نے کانوکیشن کی تصویریں ان لوگوں کو بھیجی تو وہ انہیں دیکھ کر بے انتہا خوش تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کا مخصوص گاؤن پہنے وہ کتنا ہینسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی فقریہ مسکراہٹ صبا کے چہرے پر بھی فخر کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ تم خوش ہو صبا؟ ارتضیٰ نے فون پر اس سے پوچھا۔ وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہا تھا، اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کر وہ کسی ریسرچ میں مصروف تھا۔ 5-6 مہینے سے پہلے اس کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوں ارتضیٰ بھائی، میرا دل چاہتا ہے آپ ہر جگہ جیتیں، کبھی بھی کسی جگہ آپ نمبر 2 پر نہ ہوں۔ اس نے بڑی سچائی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارتضیٰ کی کراچی واپسی اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اسے ساری دنیا اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی خوشی سب گھر والوں کو نظر آ رہی تھی۔ دیوانی ہے لڑکی ارتضیٰ کے پیچھے۔ اماں نے بے تحاشا خوشی پر اس کی تبصرہ کیا تو ظفر نے چڑھانے والے انداز میں بولا، دیوانی نہیں ہے بلکہ ارتضیٰ کی چمچی ہے اماں، دیکھے سگے بھائی کو گھاس نہیں ڈالتی اور ارتضیٰ بھائی کا لاگ الاپتی رہتی ہر وقت۔ حالانکہ اس نے ارتضیٰ اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار بالکل نہیں کیا تھا۔ مما یہ صبا تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی سب کے سامنے مما سے بات کہی۔ اپنی تعریف پر خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ سے عجیب سی شرم محسوس ہوئی۔ صبا تو واقعی بڑی ہو گئی ہے بھائی، اور وہ شرمائی سی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کی مصروفیات اسے بتانے لگی۔ 2-4 روز آرام کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے ملنے کے بعد ارسلان نے باقاعدہ آفس جانا شروع کر دیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔